السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ مبارک ربیع النور کے کچھ دن گزر چکے ہیں، اور اب انشاءاللہ الرحمن آنے والی جمعرات، بدھ کا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی اور اس کے بعد جو وقت ہوگا صبح صادق کا، وہ محسن انسانیت، ہمارے تمام محسنین میں سب سے بڑے محسن اعظم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی وہ گھڑی ہوگی، جس کا انتظار ہم سب کو، آپ سب کو ہے، جس پوری کائنات کا وجود جن کے لیے ہے، اور ہمارے لیے، آپ سب کے لیے اس دن سے بڑا کوئی دن نہیں، یہ عیدوں کی عید ہے، کیونکہ تمام دنوں کی برکتیں ہمیں جو حاصل ہوئی ہیں، جو شبوں کی رحمت و برکت ہم سب کو حاصل ہوتی ہے، وہ اسی لیے کہ اس تمام برکات رب قدیر نے ہم سب کو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے عطا فرمائی ہے۔ تو جس دن، جس شب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، سال بھر کی تمام شب و روز، تمام گھڑیاں اس ساعت پر ناز کرتی ہوں گی۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ تو میرے دوستو، نور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، اور آپ کی ولادت کے لیے جو گھڑی رب قدیر نے چنا، وہ بھی آپ دیکھیے صبح صادق سے بالکل متصل، یعنی اب رات، اندھیرا اب جا رہا ہے اور اجالا آ رہا ہے۔ نور اجالا لے کر ہی آتا ہے، اور اس آیت کریمہ میں آگے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ اللہ تعالیٰ اس رسول کے ذریعے ان لوگوں کو جو رب کی مرضی سے چلتے ہیں سلامتی کے راستوں کو، رب قدیر ان لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاتا ہے اپنے حکم سے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کی کتاب آپ پر نازل ہوئی، اور آپ کی یہ ولادت اور یہ تشریف آوری اس لیے تھی کہ ہم لوگوں کو، انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر آپ رب کی راہ پر لے آئیں، نور کی طرف لے آئیں۔ اللہ نے نور خود مصطفیٰ کو فرمایا، جب ہم مصطفیٰ کی طرف آ جائیں گے، اپنے آپ تاریکیوں سے دور ہو جائیں گے۔ اور آیت کریمہ میں ظلمات ہے، ایک تاریکی نہیں، بہت ساری تاریکیاں، شرک کی تاریکی ہو، گناہوں کی تاریکی ہو، ظلم کی تاریکی ہو، برائیوں کی تاریکی ہو، جس قسم کی بھی تاریکی ہو۔ بعثت مصطفیٰ کا مقصد تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو ان تاریکیوں سے باہر نکالنا چاہتا ہے اور نور و ہدایت کی طرف لانا چاہتا ہے، سلامتی اور نجات کی طرف رب قدیر لانا چاہتا ہے۔
تو جب ہم جشن مصطفیٰ منائیں، جب ہم جلوس مصطفیٰ نکالیں، کیا ہی بہتر ہو کہ ہم وہ اس ساعت جو وہ صبح صادق ہے، فجر سے پہلے ہم اٹھ کر، اگر ہم رات میں سوئے ہیں، جلسوں میں گزارا، اگر ہم نے کچھ اچھی باتیں سنی تو اس پر عمل کی توفیق ہمیں ملے، ہم ایسی دعا کریں، اور ہم کچھ پل کے لیے سو گئے ہیں تو اٹھیں، تہجد کی نماز ادا کریں، پھر خاص اس وقت سب لوگ اجتماعی طور پہ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کریں۔ یہ سب کو کوشش کرنا چاہیے۔ بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے، بہت سے مدارس میں، مساجد میں اس چیز کا اہتمام ہوتا ہے، یا آپ کہیں نہیں جا سکے تو اپنے گھر ہی میں اٹھ کر اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اس گھڑی، وہ سہانی گھڑی جس وقت طیبہ کا چاند چمکا تھا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، میرے دوستو اس دل افروز ساتھ اور اس وقت اس دھرتی پر تشریف لانے والے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب لوگ مل کر درود و سلام پڑھیں گے تو ایک عجیب کیفیت بھی طاری ہوگی، آپ خود محسوس کریں گے۔ اور اس کے فوراً بعد اب آپ فجر کی نماز ادا کریں، اور پھر جس طرح بھی آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر اس دن کو منانا چاہتے ہیں آپ منائیے۔ اس سال بہت سی جگہ پر کیونکہ ایسا موقع آیا ہے، کیونکہ دوسری قوم کا بھی ایک تیوہار ہے، تو کہیں کہیں وقت میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اگر دوپہر بعد جلوس نکلتا تھا صبح نکلنے لگا، یا اگر جس ڈیٹ میں جلوس نکلتا تھا اس کے ایک دن یا 2 دن لوگوں نے بڑھا دیا ہے، ایڈمنسٹریشن کے کہنے سے، انتظامیہ کے کہنے سے، اور خود بھی اس چیز کو محسوس کیا کہ بھئی کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی 12 مہینے ہر ساتھ یاد کرنا چاہیے، تو اگر کسی وجہ سے اگر ہمیں ایک دن بعد جلوس نکالنا پڑ رہا ہے، کوئی بات نہیں، بات ہم مان لیتے ہیں، لیکن میرے دوستو یہ کہیں نہ کہیں ایسی نوبت نہیں آئے گی اگر ہم مکمل سیرت مصطفیٰ کو اپنائیں، اگر ہم جلوس کی وہ شان لے آئیں واپس کہ جس شان سے صحیح معنوں میں نکلنا چاہیے جلوس محمدی، کہ اس میں کوئی ہلڑ بازی نہ ہو، فلمی طرز پہ کچھ پڑھا نہ جا رہا ہو، یہ کچھ ناچنے گانے کا انداز نہ ہو، اچھل کود کر نعرے لگانے والے نہ ہو، بڑی ادب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، بہت ڈسپلین کے ساتھ، کہ مطلب لگے کہ ہاں یہ کسی ایسے پروفٹ کے ماننے والے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے انسانیت کو آداب سکھائے ہوں، اور ایک جذبہ ایک دوسرے کے تعاون کا، ایک دوسرے کی مدد کا، ہم اپنے محلے میں کچھ تقسیم کریں، غریبوں کو شہر میں تقسیم کریں، اس طرح کے 12 ربیع الاول کا انتظار ہر قوم کرنے لگے۔ ہم کچھ ایسا کر کے دکھائیں، وہ ایثار، وہ سخاوت، وہ جذبہ، وہ تعاون کا جذبہ، وہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے بعد صحابہ نے دیکھا اسے اور اپنایا، تابعین نے اپنایا، بزرگان دین نے اپنایا، اور آج 1400 سال بعد اس میں ہم لوگوں میں اس تعلق سے کمی آ گئی۔ ہم بہت سیلفش نظر آ رہے ہیں، بہت کچھ ہم پرچار کے لیے، ناموری کے لیے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جلوس محمدی میں بھی کبھی کبھی ہمارا جلوس اچھا نکلے، ان کا اچھا نکلے، اس مقابلے میں ہم رہ جاتے ہیں۔ ہمیں تو مسابقہ کرنا چاہیے بھلائی کے کاموں میں، اچھی نیت کے ساتھ، ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ۔ تو جب ہم یہ جذبہ لے کر جلوس محمدی نکلیں گے یا 12 ربیع الاول کا دن گزارنا شروع کریں گے، اور ایسی سچویشن اگر آتی کبھی، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، ہم آج نہیں، ہم کل منا لیں گے، تو دوسری قوم کے لوگ کہیں گے، پرشاسن کہے گا آپ سے کہ نہیں نہیں، آپ بھی آج ہی منائیے، آپ بھی آج ہی جلوس نکالیے۔ جب ہم اپنا ایسا کردار و عمل پیش کریں گے، جب سیرت مصطفیٰ کو ہم اپنائیں گے، لوگ خود سوچیں گے ایسے نبی کے ماننے والے تو کسی قوم میں نہیں ہیں۔ وہ انتظار ہم سے زیادہ کریں گے 12 ربیع الاول کا۔ تو یہ موقع ہے ہم سب کے لیے کہ ہم ابھی بھی اپنے اندر چینجنگ لاویں۔ ہمیں مقصد یہ کہ جب ہم نکلیں
تو اسلام کی شان و شوکت نظر آوے، کلمہ اسلام کی شان و شوکت نظر آئے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کی نشانیاں ظاہر ہوں ہمارے اندر، کہ ہمارا جلوس نکل رہا ہے، اب اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ایک طرف یہ فرض ہے جس کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو معراج کے موقع پر نبی کو جو تحفے میں دی گئی، آج اس نبی کے ولادت کے دن جب ہم اسے یاد کر رہے ہیں تو اس دن بھی ہم مسجد کی طرف نہ جائیں، نماز کی طرف نہ جائیں، تو ہم سے بڑا غافلی کون ہے؟ پھر اس جلوس سے کیا فائدہ نکلے گا؟ نہیں دوستو، ایسا ہونا چاہیے کہ نماز کا اوقات آئے تو اپنے آپ ہمارا جلوس ٹھہرا نظر آئے، یا تو ہم ایسے وقت میں نکالیں کہ نماز کا کوئی وقت ہی نہ رہے اس میں۔ بہترین تو یہ ہو کہ آدمی صبح صادق کے وقت صلاۃ و سلام پڑھے، جب ولادت کی گھڑی ہو، نماز مسجد میں ادا کرے اور اس کے بعد ہی جلوس نکل جاوے۔ کچھ ہی گھنٹوں میں جلوس ختم ہوا، پھر لوگ اپنے اپنے گھروں میں آ کر دوسرے انداز میں جو بھی نظر و نیاز کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں ملیں۔ لیکن ہر شہر، ہر محلے والے اپنی سہولت کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ اگر نماز کا وقت اس میں آ جاتا ہے تو آپ کا جلوس ٹھہر جانا چاہیے۔ اس وقت یہ کاندھے سے کاندھا ملاتے ہوئے لوگ چلتے نظر نہ آویں، کاندھے سے کاندھا ملاتے ہوئے رب کی بارگاہ میں جھکتے نظر آویں۔ نماز سے فارغ ہوئے پھر اگر ڈیسٹینیشن ہمارا باقی رہ گیا، ہم آگے بڑھیں جہاں تک کہ ہمیں پرمیشن ملی۔ صلاۃ و سلام کے نذرانے ہمارے زبان سے جاری رہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہوئے نکلیں، ہم تکبیر کو بلند کرتے ہوئے نکلیں۔ میرے دوستو، ایک ایک قدم پر ہمیں نیکیاں ملیں، ہم اپنی نظروں کی بھی حفاظت کریں، دل کی بھی حفاظت کریں، اپنے اعمال کی بھی حفاظت کریں، تو اس طرح سے دوسری قوم کو کچھ درس ملے ہمارے ایکٹیویٹیز سے، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اور سب مل جل کر اتحاد کے ساتھ یہ ساری چیزیں، یہ جو جلوس بزرگوں نے جب سے بھی اس کی شروعات کی ہو یا جو بھی ہو، اس کا مقصد، کوئی بھی اجتماعی چیز جب اسلام میں آتی ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے جذبہ اتحاد ہم لوگوں میں پیدا ہو۔ نماز کی جماعت کا بھی یہی مقصد تھا، جمعہ کا بھی یہی مقصد ہے، عیدین کی نماز کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہمارے اندر ایکتا، یونٹی کا جذبہ پیدا ہو، جس کی آج بڑی کمی نظر آ رہی ہے۔ اور اسی لیے جب یونٹی نہیں ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر مرکز بھی الگ الگ نظر آتے ہیں۔ آج بات مرکز کی ہوتی، کوئی کہتا ہے کہ نہیں اب مرکز یہ نہیں، یہ مرکز ہے، کوئی کہتا نہیں یہی رہے گا۔ یہ نوبت ہی نہیں آئے گی دوستو۔ حقیقت، ایک سچائی تو یہ ہے کہ جب ہمارے اکابرین، ائمہ، علماء، یہ بزرگان دین اپنے اپنے سلسلے کے اکابرین جب تک یہ موجود تھے، کیونکہ یہ مصطفیٰ کی سیرت کو اپنائے ہوئے تھے، ان کے پاس جانے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کو دیکھا کرتا ہے ان کی بارگاہوں میں۔ کبھی اختلاف کی بات نہیں کرتے تھے، ان کے اسٹیج سے کبھی کسی کو لڑانے کی بات نہیں ہوتی تھی، صحیح العقیدہ مسلمان کا بائیکاٹ نہیں ہوتا تھا۔ اب اس شان کے بزرگ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ظاہر سی بات ہے ہمارے بیچ میں سرکار ماہرہ آل رسول نہیں ہے، کوئی تاج الفحول نہیں ہے، آج پروردہ و نظر کردہ سہ محبوبہ نہیں ہے، اپنے وقت کے مجدد اعظم امام عشق و محبت جیسا کوئی نہیں، حضور محدث اعظم جیسا نہیں، مفتی اعظم جیسا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، شیر بیش اہل سنت جیسا نہیں ہے، آج کوئی مجاہد ملت جیسا نہیں۔ ان بزرگوں کے وصال کے بعد ہمارے بیچ میں اتحاد کی بہت کمی نظر آ رہی، کیونکہ یہ بزرگ جہاں جاتے تھے یہ خود ایک مرکز تھے۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت کی تعلیمات کو، ان کے پیغامات کو، ان کی تصنیفات کو، ان کے اقوال کو، ان کی تحقیقات کو انہوں نے کونے کونے تک پہنچایا، اور جہاں جو گیا وہ مرکز بن گیا کہ اب اس کی بارگاہ میں آنے کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی دشواری ہے، کوئی اشکال ہے، مسائل ہیں، سب حل ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کہیں چلا جائے اس کے اندر لوگ مفتی اعظم کو بھی دیکھتے تھے، امام احمد رضا کو بھی دیکھتے تھے، محدث اعظم کو بھی دیکھا کرتے تھے، حضور اشرفی میاں کو بھی دیکھا کرتے تھے، حضرت سید العلماء کو بھی دیکھا کرتے تھے، حضرت عبد القادر بدایونی بھی نظر آتے تھے۔ یہ ان کی سیرت، اخلاق، آداب، اطوار ایسے ہوا کرتے تھے۔ آج تو بات یہ آ گئی ہے کہ بس میں اور میرے سوا کوئی نہیں۔
تو دوستو ایک سچی حقیقت تو یہ اس وقت اگر ہم مرکز کی بات کریں تو عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں سنی صحیح عقید المساون وہ اپنے دینی امور میں شرعی امور میں اسی موقف کو اختیار کرتے ہیں جو موقف ان وابستگان سلاسل کے ان کے سلسلے کے ذی علم پیر صاحبان کا صحیح العقیدہ ذی علم پیر صاحبان کا جو موقف ہوتا ہے یہ مریدین اسی موقف کو اختیار کرتے ہیں. یعنی ان مریدوں کے نزدیک ان کے پیر ان کا پیر خانہ یا پیر کا کوئی ادارہ وہی ان کا مرکز کہلاتا ہے. وہ کچھوچا سے وابستہ ہوں بریلی سے وابستہ ہوں بدایوں سے وابستہ ہوں مختلف خانقاہ میں سب کا نام نہیں لے رہا ہوں مگر آج یہ عام ایک تصور مریدین کا بنا ہوا ہے. تو یہ اس طرح کے دعوے کہ اب وہاں پر علم نہیں ہے اب یہاں علم ہوگا یہ سب باتیں بیکار کی ہیں. اگر حقیقت دیکھیے گا تو اس وقت ہمارے بیچ میں کچھ ایسے بھی علماء موجود ہیں ان کا تعلق نہ کچھوچا کے خاندان سے ہے نہ بریلی کے خاندان سے ہے نہ بدایوں کے خاندان سے ہے. ہمارے کچھوچا میں حضرت شیخ الاسلام کے بعد اگر دیکھا جائے بریلی میں حضرت تاج الشریعہ کے وصال کے بعد دیکھا جائے بدایوں شریف کے اکابرین کے بعد دیکھیے مراہرہ کے اکابرین کے بعد دیکھ لیجیے آپ. اب آج کی سچویشن میں آپ دیکھیے گا تو ان خانقاہوں سے زیادہ علم رکھنے والے آپ کو مبارک پور میں نظر آ جائیں گے خاندان سے ہٹ کے آپ کو جامع اشرف میں نظر آ جائیں گے آپ کو جمدہ شاہی میں بھی مل سکتے ہیں کہ جن کا علمی معیار ان سے بلند ہوگا جن کی صلاحیتیں ان سے بلند ہوگی. تو میرے دوستو اگر صرف اس طرح کا ہم دعویٰ کریں گے کہ پچھلے 700 سال سے ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے معاملہ کوئی دوسرا کہے کہ نہیں اب ہمارے یہاں سے ہٹ نہیں سکتا یہ معاملہ تو یہ حقیقت کا انکار کرنا ہوا. دوستو دولت علم سے اللہ تعالیٰ کب کس کو مالا مال فرما دے کس کو کس مقام پر پہنچا دے یہ اس کا فضل ہوتا ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ اس میں جو میرا اور تیرا شروع ہوا ہے صرف اس لیے کیونکہ اب ہمارے اکابرین کی وہ شان نہیں رہی یا ہمارے بیچ میں ایسے اکابرین اب نہیں رہے. وہ جذبہ جو اب ہم آج حضرت شیخ الاسلام میں ہم نے ان کو دیکھا. ہماری ملاقات حضرت تاج الشریعہ سے بھی بغداد میں ہوئی تھی. ہم اور اوپر دیکھیں تو حضور مفتی اعظم ان کا جو دینی اور قوم و ملت کی خدمت کا جو جذبہ تھا محدث اعظم کا یہ کہیں یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ حضرات جو ہیں سلسلے کو پھیلانے کے لیے نکلے ہوں. یہ سنیت کو پھیلانے کے لیے محدث اعظم کیا فرماتے تھے کہ میں اشرفیوں کا پیر نہیں میں سنیوں کا پیر. اور یہ ایسے ہمارے اکابرین تھے کہ کوئی بھی ان کے پاس بیٹھنے والا کسی طرح کی غلط نیوز دے کر ان کا استعمال نہیں کر پاتا تھا. کبھی ایسا سمجھا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت تاج الشریعہ کے تعلق سے کہ ان کا استعمال غلط ہوا. اب اللہ بہتر جانے ایسا نہیں کہ ہمیشہ کہ کبھی ہوتا ہے کسی پر اعتماد زیادہ کیا مگر میں نے جو دیکھا ان کو بغداد میں کہ کرنے والے کوشش کرتے ہیں. میں ملاقات کے لیے جب گیا تو اور اس کے مولانا انیس عالم سیوانی صاحب وہ موجود تھے وہ جانتے ہیں خود انہیں یاد بھی آ گیا ہوگا. تو میں جب کمرے میں گیا وہاں اور ذکر بھی ہوا کہ چھوٹا شریف تو ایک صاحب وہاں پر کوئی تھے وہ پوچھنے لگتے چین والی گھڑی کے تعلق سے حضرت وہ کیا خیال ہے. تو بہت برہم ہوئے تھے حضرت تاج الشریعہ ناراض ہوئے تھے اور اس شخص کو ڈانٹا تھا کہ مجھ سے اس طرح کے سوالات مت کیا کرو کوئی دوسری چیز نہیں تمہارے پاس پوچھنے کے لیے. بغداد کے جس ہوٹل میں آپ رکے ہوئے تھے وہاں کی بات کر رہا ہوں. تو دیکھیے گویا بچتے تھے بزرگ سمجھتے تھے کہ پوچھنے والے کا مقصد کیا ہے کیوں پوچھ رہا ہے اور پوچھنے والے ہوتے ہیں اس طرح کے.
اور اسی میں کبھی کبھی ہمارے بزرگوں کا استعمال بھی ہوتا ہے. کچھ غلط رپورٹنگ ہوتی ہے کہ وہ کسی کے خلاف ہو فیصلہ کرانا ہو کرا لیا. حضرت شیخ الاسلام بنگلور میں ہیں, ان سے ایک صحابہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ پورا بنگلور اشرفی ہو جائے, تو آپ نے کیا فرمایا کہ میاں یہ دعا کراؤ کہ پورا بنگلور سنی ہو جائے. جب لوگ سنی ہو گئے تو اشرفی بھی ہو جائیں گے. ایک سنی ہو گیا تو اس کے اندر وہ سارے سلسلوں کا فیض, وہ رضوی بھی ہے, وہ اشرفی بھی ہے, وہ برکاتی بھی ہے, وہ سب ہو جائے گا. ایک سنی تو ہو جائے پہلے. ہمارے یہاں بھی ایسا نہیں کہ میں صرف حضرت تاج الشریعہ کے تعلق سے کہہ رہا ہوں, حضرت شیخ الاسلام کے ساتھ بھی ابھی اس عمر میں جو کچھ ہوا, ابھی بہت سے لوگ ان حالات کو جانتے ہیں کہ کس طرح سے غلط نیوز دیکھ کر ان کا بھی غلط استعمال ہوا. بھلے ہی وہ میٹر سول کہہ لیجئے, لیکن اور بھی دوسرے اس کے علاوہ بھی میٹر تھے. کچھ خلافتیں اس طرح کی دلا دی گئیں کہ حقائق حضرت کو نہیں بتائے گئے اور خلافت لینے والے خلافت لے کے چلے گئے. کئی لوگوں کو اس طرح سے دی گئی, بعد میں کہیں کہیں وہ چیز واپسی بھی ہوئی اس کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوستو, ہمیں اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچ کر کبھی ان کے اعتماد کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس سے آپ کو تھوڑا سا فائدہ, آپ کو تھوڑا تسکین, آپ کے نفس کو تسکین ہو سکتی ہے, مگر ایک پوری جماعت کا بھاری نقصان ہوتا ہے. آج اب ہمارے بیچ میں حضرت تاج الشریعہ حضرت شیخ الاسلام کے بعد اگر دیکھیں تو ماحول بالکل عجیب ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ تمام ہمارے جتنے بھی سلاسل اہل سنت والجماعت کے صحیح العقیدہ مسلمان ہیں, سب کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے. اب تک جو اختلاف ہو گیا بہت ہو گیا. اب دیکھیے آپ ملک کے حالات کیا ہیں, امت اس وقت کس طرف جا رہی ہے. ایک عام انسان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ سامنے آنے والا مولوی جو بتا رہا ہے وہ صحیح بتا رہا ہے کہ غلط بتا رہا ہے. ٹولیاں آتی ہیں, باپ دادا اس کے صحیح العقیدہ سنی تھے, مگر اس بیٹے کو وہ برباد کر کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی اس تک صحیح العقیدہ عالم کا پیغام پہنچا ہی نہیں تھا. وہ بالکل نیوٹرل تھا, کچھ جانتا ہی نہیں تھا. اس کے پاس پہلے جو پہنچ گیا اس کی بات وہ مان کے الگ ہو گیا. ایسے نہ جانے کتنے گاؤں ابھی ہیں, ایسے ہوں گے دوستو, جہاں بہت سخت کام کرنے کی ضرورت ہے, جہاں لوگوں کا دین خراب ہو چکا ہے. کہیں کہیں تو ایسا ہے کہ اسلام کے نام پہ کوئی بھی مبلغ نہیں پہنچا, نہ صحیح العقیدہ نہ دوسرا کوئی پہنچا ہے. بلکہ آپ وہاں جا کے دیکھیں کچھ گاؤں میں تو حال ہی کچھ اور ہے, ان کے گھروں میں کیلنڈر پوسٹر پہ کچھ اور ہی چھپا نظر آتا ہے. وہ صرف کلمہ جانتے ہیں, وہ بھی وہ پڑھ نہیں پائیں گے, ایسے بھی لوگ ہیں. تو ضرورت ہے ہمیں اپنے ان مسلمانوں کو بچانے کی, انہیں دین سکھانے کی, اور جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان کے عقیدے کو بچانے کی. اور ساتھ ساتھ آج ایک عوام جو بیدار ہو چکی ہے, وہ دیکھ رہی ہے, سب سارے تماشوں کو دیکھ رہی ہے. اسی لیے سوال اٹھتے ہیں کہ کیا بات ہے, جو چیزیں بیٹھ کے حل ہو جانی چاہیے وہ کیوں اس طرح سے ہوتی ہیں کہ ہمیں تنظیم کا بائیکاٹ کر دینا پڑتا ہے. کبھی ہم دعوت اسلامی کا بائیکاٹ کرتے ہیں, کبھی سنی دعوت اسلامی کا بائیکاٹ کرتے ہیں, کبھی ہم محسن اعظم مشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں. ان تنظیموں نے سنیت کی خدمت کی ہے, قوم کی خدمت کی ہے, اور کر رہی ہیں. کچھ غلط فہمیاں ہی ہوتی ہیں جسے حل کرنا چاہیے, اور کبھی کبھی لوگ اس طرح کے فیصلے کروا لیتے ہیں. یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان بزرگوں کی بھی, میں نہیں کہوں گا کہ ان کی غلطیاں اس میں, اپنے پسند کے موافق لوگ رپورٹنگ کر کے اور اسی طرح جو چاہتے ہیں پسند کے مطابق فیصلے بھی کروا لیتے ہیں. نہیں سوچتے اس کا کتنا غلط اثر پڑ رہا ہے. علماء تعجب میں ہیں, جو مبلغین ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہمارا کام ہی کیا غلط تھا. جو ٹیم ممبرز ہیں تنظیموں کے, وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کون سا ایسا غلط کام کر رہے تھے جو ہمیں روکا جا رہا ہے. تو یہ عوام بیدار ایک ایسے مرکز کی تلاش میں ہے دوستو, اور وہ مرکز وہ کوئی ایک شہر نہیں, ہمارے تمام اکابرین علماء اہل سنت
ان سب کو ایک ساتھ دیکھ کر اس مرکز کی تلاش میں ہے، اور وہ مرکز ایسا ہو جو اس امت کے صحیح العقیدہ مسلمانوں کی ایمان و عقیدے کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کے تعلیمی اور معاشی مسائل کو بھی حل کرے۔ ہمارا کوئی سنی بھائی بے روزگار نہ رہے، ہمارا کوئی سنی بھائی جو ہے دنیاوی و دینی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ کر رہے ہیں کچھ خانقاہیں، وہ کشوشا میں بھی کام ہو رہا، بریلی میں بھی ہو رہا ہے، جاب دلانے کا ہو رہا ہے، تعلیم کے انتظام کا ہو رہا ہے، مگر ابھی اس پیمانے پر نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے اور کر سکتے ہیں۔ ایسے وسیع سلسلے ہیں، وابستگان کو اللہ نے اتنا عطا فرمایا تمام سلاسل کے، کہ اگر سب لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اب ہندوستان میں، اس ملک میں ہمارا کوئی سنی بھائی تعلیم اور معاش کے تعلق سے پریشان نظر نہ آئے، جاہل نظر نہ آئے، بے روزگار نظر آئے، وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ ایسے مرکز کو، ہے کوئی ایسا مرکز جو ہمارے ان مسائل کو حل کرتے؟ ایسا مرکز ہمیں چاہیے جو ملک کے سیاسی اور اقتصادی حالات کو دیکھ رہا ہے، قوم کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا مرکز چاہیے جو ان معاملات میں ہماری رہنمائی کرے۔ ان معاملات میں تو کوئی رہنما ہمارا، کوئی قائد نہیں ہے، کیونکہ قائد میں جو چیزیں لوگ دیکھنا چاہتے وہ نہیں مل رہی ہے، اور قائد کا دل بھی اتنا وسیع نہیں ہے آج کسی رہنما کا۔ بات لوگ کریں گے، سب کی کریں گے، لیکن کام سب کے لیے نہیں کرتے نظر آئیں گے۔ ہم اس میں خود کو بھی شامل کر کے کہہ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، مگر یہ کام اکیلے نہیں ہوتا دوستو، سب مل کے اگر تمام سلاسل والے یہ اشرفی، رضوی، برکاتی، اس سارے فرقوں کو ہم مٹاویں، اس کو ہم نے امتیاز اپنے درمیان قائم کر دیا ہے، یہ اشرفی ہے تو اشرفی اشرفی کو دیکھ کر خوش ہوگا، رضوی رضوی کو دیکھ کر خوش ہوگا، نہیں، رضوی سنا ہم سمجھ گئے یہ سنی ہے، اشرفی سنا ہم سمجھ گئے یہ سنی ہے۔ ہاں، ہمیں سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، اگر ہمارے عقیدے میں کوئی کمی ہے تو یہی دوسرا بھائی ہماری اصلاح کرے، ہماری عقیدے کی حفاظت کرے، ہماری رہنمائی کرے۔ تمام بزرگان دین، تمام سلاسل کے اولیاء ہم سے خوش نظر آئیں گے کہ ہم نے جس سلسلے کو پہنچایا ایک دوسرے تک، یہ بزرگ خیال کریں گے کہ جس مقصد سے ہم نے انہیں مرید بنایا تھا آج وہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ تو ہے کوئی ایسا مرکز ہمارے بیچ میں؟ ہم بلا وجہ مرکز کے لیے لڑ رہے ہیں کہ یہ مرکز نہیں، وہ مرکز۔ صحیح معنوں میں ہر مرید کے لیے اس کا پیر مرکز ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے جو سب کو ماننا چاہیے۔ پہلے کے بزرگ تھے جو، ان کی شان ہی الگ تھی۔ آج وہ چیزیں لوگ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں ہمیں ملے، وہ کہاں ہے؟ دین پھیلانے کا جذبہ تھا، فروغ سنیت کا جذبہ تھا۔ آج فروغ سنیت سے زیادہ فروغ سلسلہ، اس کی فکر زیادہ رہتی ہے۔ پہلے بزرگوں کے پیغام ہوتے تھے، مفتی اعظم کے، حافظ ملت کے، زمین پر کان، زمین میں آرام۔ پہلے کے بزرگوں کو اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے جو تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی وصیت سنی کہ جہاں میرا انتقال ہو وہیں میری تدفین ہو جائے، جلدی کی جائے۔ کام والے یہ لوگ تھے۔ پہلے کے بزرگ محدث اعظم کہتے ہیں، دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو، چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا۔ عظیم مرشد حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، کچھ نہ کچھ تم ضرور کرتے رہو، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے، کامیابی کوئی اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ تو یہ کام کی طرف لوگوں کو لانے والی یہ شخصیتیں، انہیں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو نہیں جو پدرم سلطان بوت کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ میرا باپ سلطان تھا، میرا باپ سلطان تھا۔ دوستو، محاسبے کی ضرورت ہے، اور درد سمجھیے امت کو۔ وہ بھوکے لوگوں کا تصور کیجئے، وہ جن کو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں ان کے پاس، اور اپنے بچوں کو وہ دوسرے شہروں میں بھیج دیتے ہیں، دوسرے گھروں میں بھیج دیتے ہیں، جو وہاں جھاڑو لگائیں گے، برتن مانجیں گے۔ برابر ہیں ہمارے بیٹے اور ان کے بیٹے دوستو۔ رب تعالیٰ نے انہیں بھی پیدا کیا، ہم کو بھی پیدا کیا۔ کسی کو غربت دی، کسی کو دولت دی، لیکن دولت کا استعمال اگر غربت کو ختم کرنے کے لیے ہونے لگے گا تو رب تعالیٰ خوش ہوگا، کیونکہ وہی راستہ ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا،
اور فرمایا یہدی بہ اللہ کہ اللہ ان کے ذریعے ہدایت دیتا ہے کہ ان کو جو چلے رب کی مرضی پر، من اتبع رضوانہ سبل السلام، سلامتی کے راستوں پر۔ تو یہ سلامتی کے راستے ہوں گے دوستو کہ جب ہم پوری امت کی فکر کرنے لگیں گے۔ میرے نبی نے آ کے یہی تو پیغام دیا تھا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ تمام مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرنے میں، محبت کرنے میں، مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک جسم سمجھو، ایک جسم اپنے آپ کو، پوری دنیا کے سارے مسلمان ایک جسم ہیں۔ ہم اپنے جسم کے ہر پارٹ کی فکر کرتے ہیں، سب کا خیال رکھتے ہیں، نہ پیر کو چوٹ لگے، نہ سر کو چوٹ لگے، نہ آنکھوں کو تکلیف پہنچے، نہ زبان کبھی کٹنے پاوے۔ سارے جسم کی ہمیں فکر ہے، تو اسی طرح امت کے ہر فرد کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، کوئی تکلیف میں نہ رہے، کسی بھی سلسلے کا ہو۔ وہ جس سلسلے سے بیعت ہوا، جس بزرگ کے ذریعے اس کو فیض ملا، بس اس وجہ سے وہ اس سلسلے کا نام اپنے آگے لگاتا۔ پہلے اگر ہم پہلے تلاش کریں، آج سے کئی 100 سال پہلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وابستگان سلاسل اپنے آگے سلسلے کا نام کہاں لگاتے تھے؟ مجھے تو نہیں دکھتا، ہو سکتا کہیں وہ مجھ تک نہ پہنچا ہو کہ ان بزرگوں نے یا پہلے جو مریدین ہوا کرتے تھے اپنے نام کے آگے چشتی بھی لگاتے ہوں، قادری بھی لگاتے ہوں، آج سے اگر 400-500 سال پہلے کی بات دیکھا جائے، کہ غوث اعظم کے جو خلفاء یا مریدین تھے سب نے خود اپنے نام کے آگے قادری لگایا ہو۔ لگتا ہے یہ سب چیزیں بعد میں شروع ہوئی، اور شروع بھی ہو گئی تو کوئی غلط چیز نہیں تھی، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ فرق پیدا ہو جائے کہ میں الگ ہوں تم الگ ہو۔ وہ تو جوڑنے کے لیے لے آئے تھے، ایک ہی چشمے کی جو الگ الگ جھرنے نکل رہے ہیں، سب ان سے ہم پانی پی رہے ہیں، فیضیاب ہو رہے ہیں، طریقت کا شربت پی رہے ہیں ہم، جہاں سے یارا وہ ایک ہی ہے، ہم کو پلانے والے پیالے صرف الگ الگ ہوئے ہیں، اور ہم نے صرف یہی مان لیا کہ بس یہ پیالہ، اس کے سوا اور کوئی نہیں، اس ساقی سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری ساقی فیض یافتہ ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے۔ یہ ہمیں بانٹنے نہیں آئے تھے، متحد کرنے آئے تھے۔ اس لیے یہ جلوس کا جو مقصد ہے، اصل چیز ہے کہ ہمارے اندر جذبہ اتحاد پیدا ہوا کہ نہیں ہوا، جذبہ عبادت پیدا ہوا کہ نہیں ہوا۔ 12 ربیع الاول کو بھی ہم نماز چھوڑ رہے ہیں اور ہمیں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی فکر نہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہاں راضی ہوں گے؟ تو کبھی جو ہمیں وقت بدلنا پڑ رہا ہے نا، اگر ہم سیرت مصطفیٰ کو سچائی کے ساتھ اپنا لیں گے تو دوسری قومیں خود کہیں گی، آپ تو بولو گے میں ٹھیک ہے میں کل جلوس نکالوں گا، لیکن وہ کہیں گے نہیں آپ آج ہی نکالیے، اس کا تو انتظار صرف آپ کو نہیں، ہم سب کو انتظار ہے۔ تو ایسا ماحول ہونا چاہیے آپ کا، سخاوت کا، ایثار کا، تعاون کا، کہ اس دن آپ بلا تفریق، آپ جو بھی آپ کی راہ میں آ رہا ہے، جو بھی آپ سے جتنا ممکن ہو سکے آپ لٹاتے رہیے، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو گھروں میں دیجیے، لوگ لے جا کے تقسیم کریں، غریبوں تک پہنچائیے۔ اس تعلق سے ہمارے محسن اعظم مشن کے بہت سے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں ان سے پھر ان کو یاد دلاؤں گا، اور الحمدللہ وہ تیار بھی ہوں گے کہ جو ہماری ایکٹیویٹی رہتی ہے 12 ربیع الاول کے موقع پر، کہ 12 ربیع الاول کے دن کیونکہ یا جلوس میں اور جشن میں آپ سب مشغول رہتے ہیں، تو ایک دن پہلے، اور 12 ربیع الاول کو گیسٹڈ ہالیڈے بھی رہتا ہے، اسکول بند رہتے ہیں، تو ایک دن پہلے آپ 11 ربیع الاول یا آپ کو جو بھی دن سوٹ کرے، بہتر ہوتا کہ کسی ایک ہی دن ہم لوگ چنیں، تو 11 ربیع الاول کو اگر آپ پہلے سے بات کر کے کوئی ایک اسکول میں جا کے وہاں پہلے بات کر لیجئے ایڈمنسٹریشن سے کہ ہم لوگ کل ہمارے کیونکہ پروفٹ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے، تو اس خوشی میں ہم اسکول کے بچوں کو کچھ چاکلیٹ، کچھ سویٹس، مٹھائی وغیرہ دینا چاہتے ہیں، کاپی، قلم وغیرہ، پینس وغیرہ، اسٹیشنری کے سامان دینا، جو بھی آپ چاہیں، تو کوئی ایک اسکول چن لے، ہر قوم کے بچے اس میں پڑھ رہے ہوں، آپ جائیے اور وہاں پر جا کے تقسیم کیجئے بچوں کو، وہ بچوں کو احساس ہوگا کہ کل جو چھٹی آنے والی ہے اس پروفیٹ کے جنم کی خوشی میں یہ لوگ ہمیں مٹھائی دینے آئے ہیں، چاکلیٹ دینے آئے ہیں۔ تو پچھلے کئی سالوں سے الحمدللہ مشن کے پلیٹ فارم سے یہ کام ہو رہا، تو محسن اعظم مشن کے تمام اراکین سے، تمام برانچ کے ممبرز سے، تمام نگراں سے میں اپیل کروں گا کہ اس کو مس مت کیجیے گا، آپ کل ہی سے اس کی تیاری میں لگ جائیے، اور اس کے لیے کہیں کہیں میٹنگ کالز ہو بھی رہی ہیں
کہیں کہیں مجھے یہ بھی خبر مل رہی کہ میٹنگ کال ہوئی ہے اور لوگ ابھی آئے نہیں اس میں. ایسا نہیں ہوتا, یہ غفلت نہیں, جذبہ وہ رکھیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں, اپنے محسن اعظم کے لیے کر رہے ہیں. تو ہماری تنظیم کے لیے بھی یہ بہت بہت مقدس مہینہ ہے دوستو, کیونکہ ہم نے جن کے نام پر اپنی تنظیم کا نام رکھا محسن اعظم, یہ انہی کی ولادت کا مہینہ ہے. تو خاص طور سے یہ 11 اور 12 ربیع الاول کے موقع پر ہمیں بالکل سونا نہیں ہے, بیدار رہنا ہے, جاگنا ہے اور زیادہ سے زیادہ خدمت پیش کرنی ہے. تو تمام برانچ یو پی کی ہو, ایم پی کی ہو, گجرات کی ہو, کرناٹک کی ہو, مہاراشٹر کی ہو, جہاں چھتیس گڑھ کی ہو, جن جن صوبوں میں ہماری برانچز اس وقت ہیں, کام کر رہی ہیں, ان تمام برانچز کے پدادھیکاریوں سے, ممبرز سے, اراکین سے ہماری اپیل ہے کہ آپ لوگ 11 ربیع الاول کو ایک اسکول ایسا چن رہے ہیں پہلے ہی سے کہ 11 ربیع الاول کو جا کے آپ وہاں پہ چاکلیٹ یا اسٹیشنری کے جو سامان تقسیم کرنا چاہتے ہیں کریں, اور اگر ہو سکے تو 2 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے اگر کوئی سندیش دینا چاہتے ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پڑھ کے سنا چاہتے ہوں جو امن و امان کا پیغام سکھا رہی ہو, محبت کا پیغام سکھا رہی ہو, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو آپ وہاں مفہوم بیان کر سکتے ہیں اگر یہ موقع مل جائے, ورنہ کم سے کم اتنا آپ کریں کہ آپ اس خوشی کے موقع پہ دوسرے لوگوں کو بھی شریک کریں. اور پھر جلوس اگر آپ کے شہروں میں نکلتا ہے تو اس جلوس میں بھی محسن اعظم مشن کی طرف سے آپ سے کوئی خدمت ہو سکتی ہے, کیجیے, آپ شرکت کریں, آگے بڑھیں. لیکن کسی بھی مشن کے ممبرس ہوں یا دوسرے ہمارے مسلمان بھائی, آپ بہت شائستگی, آداب, ڈسپلن کے ساتھ جلوس نکالیں. آپ کا جلوس بالکل الگ نظر آوے کیونکہ آپ کسی اور کے نہیں, محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں. آج ان کے نام پر نکلے ہیں تو ان کی سیرت کے ساتھ نکلیے کہ گالیاں سن کر بھی تیرا مسکرانا یاد ہے, دشمنوں کا راہ میں کانٹے بچھانا یاد ہے, وزنی پتھر باندھ کر اپنے مبارک پیٹ پر پیٹ بھر سب کو تیرا کھانا کھلانا یاد ہے. تو میرے دوستو, جب نبی کی ہم سیرت اپناویں گے تو جس طرح نبی کے جانثار جہاں گئے نبی کا پرچم بلند ہو گیا, انشاءاللہ آپ بھی جہاں بڑھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پرچم بلند ہوگا, لوگ آپ کے ساتھ جڑتے جاویں گے, لوگ آپ کے استقبال کا انتظار کرتے نظر آویں گے. تو یہ مقدس مہینہ, مقدس دن, مقدس گھڑی آنے والی ہے, اس کا بے صبری سے انتظار کریں. اور اس گھڑی میں سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آگے والی زندگی کو اسلامی زندگی بناویں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرنے والی زندگی بناویں. آپ کے بہت سے چاہنے والے اس وقت مدینہ منورہ میں موجود ہیں, ان سے بات ہو آپ کا یہ وہ مغفرت کے لیے دعا کریں یا وہ سنیں ہماری اس اپیل کو, تو میرے لیے اور ہمارے تمام ساتھیوں کے لیے, تمام جو لوگ دیکھ رہے ہیں, ساری امت کے لیے کی مغفرت کے لیے آپ وہاں دعا کریں. خصوصاً ہمارے پریزیڈنٹ وہاں پر موجود ہیں حاجی ابراہیم, بڑے نصیب والے ہیں کہ بار بار مدینے کی سرکار کی طرف سے ان کا بلاوا آتا ہے. اب تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے وہاں کے مقیم ہو چکے ہیں, اب وہ وہاں سے انڈیا آتے ہیں. دیکھیں محسن اعظم مشن نے گویا ان کی خدمات کو قبول فرما لی, محسن اعظم مشن کے پلیٹ فارم سے جو خدمت کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قبول فرمائی کہ وہ مدینہ اور مدینہ سے لوٹتے ہیں, پھر وہ اسی طرح سے مشن کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. اور بھی ہمارے کچھ احباب گئے ہوئے ہیں, پیٹلات کے صدیق باپو ہیں, اور آپ کے آنند سے ابرار باپو یہ بھی گئے ہوئے ہیں, اور ہمارے جبل پور کے متین انصاری صاحب یہ کل ہی روانہ ہوئے, ان لوگوں سے بات بھی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے, اور یہ حضرات ہم سب کے حق میں جو بھی دعائیں کریں رب قدیر اسے بھی قبول فرمائے. اور بھی جو احباب آپ کے ہمارے گئے ہوئے ہیں, رب تعالیٰ سب کے اعمال کو اور جو بھی وہاں وہ عبادتیں کریں, دعائیں کریں, انہیں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور ہماری جو مشن کی ایکٹیویٹی ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک میٹنگ لینے والے ہیں اپنی تمام نگراں کی, سینٹرل کمیٹی کی, اور اس کے بعد سے ہم بھی اب چاہتے ہیں, دھیرے دھیرے مجھے بھی کچھ فرصت ملی ہے کہ اب پھر سے ہم اسی طرح کھڑے ہو کر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پورے ہندوستان میں مشن کے ایکٹیویٹیز کو بڑھاویں. تو اس تعلق سے آگے 1-2 مہینے کے اندر جلدی گجرات میں ایک میٹنگ ہوگی. مجھے امید ہے کہ جو تھوڑا سا ہماری ٹیم میں کہیں کہیں سستی نظر آ رہی ہے وہ دور ہوگی, اور جو لوگ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں وہ اور ایکٹیو ہوں گے. موڑاسا کی ٹیم کا کیا کہنا, ماشاءاللہ, بک فیئر کا معاملہ ہو یا سیرت مصطفیٰ پر مشتمل کتاب وہ اس موقع پر تقسیم کر رہے ہیں ابھی 12 ربیع الاول کے موقع پر. ان کا جو مدرسہ اسکول چل رہا اس کا جلوس نکلا وہ بھی میں نے دیکھا, بہت طبیعت خوش ہوئی, ایک عجیب رونق نظر آتی ہے کیونکہ بڑے اخلاص کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. پوری ٹیم جو ہماری موڑاسا کی ہے
انشاءاللہ گجرات کا ہوتا ہے ہمارا دورہ تو ہم طارق باندی صاحب کی عادت کے لیے بھی پہنچیں گے وہاں. اور ادھر پڑوس میں جو پرانتیج ہے وہاں سنا ایک مقابلہ مسابقہ ہو رہا ہے, وہاں پر کمپٹیشن انہوں نے رکھا اس بار ربیع الاول کے موقع پر, طلبہ و طالبات کا کچھ مضامین کا یا نعت و منقبت کے سلسلے میں وہ پروگرام ایک ہوا. اس کی کلپ تو نہیں آ سکی لیکن خبر ملی ہے, اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے. مزید اور جو وہ کام کر رہے ہیں کہیں کہیں اور بھی مجھے خبر ملی ہے دوسری ایکٹیویٹیز مشن کے پلیٹ فارم سے خصوصاً اس مہینے میں چل رہی ہے, آپ لوگ اس میں لگے رہیے اور 11 ربیع الاول کو جو کرنا ہے وہ سب مل کر کریں گے. ساتھ میں ابھی جو گجرات کے ایک ضلع میں بہت زبردست طریقے سے سیلاب آیا, اس میں خصوصاً واسنا گاؤں ہے اور سسودرا گاؤں ہے اور اس کے اطراف میں نرمدا ڈسٹرکٹ میں بارش کی وجہ سے ایسے حالات بن گئے کہ پورا گاؤں سمجھ لیجیے جیسے ان کے سارے مکان اجڑ گئے ہوں, بے گھر ہو گئے لوگ, کھانے پینے کا ان کا ٹھکانہ نہیں رہ گیا. تو محسن اعظم مشن کے پلیٹ فارم سے ماتحت عسکری ریلیف فاؤنڈیشن کے ذریعے خصوصاً اس میں ہمارے حاجی مقبول بھائی نبی پور والے جو ہمارے پورے آل گجرات مشن کے نگراں ہیں, یہ اور ہمارے اس ڈسٹرکٹ نرمدا ڈسٹرکٹ کے جو نگراں ہیں شہنواز پٹھان, انہوں نے مل کر مقبول بھائی کی قیادت میں بڑے پیمانے پر ان لوگوں کو اپنی ہیلپ پہنچائی ہے, امداد پہنچائی ہے. دونوں وقت کا کھانے کا انتظام ان لوگوں نے ان گاؤں میں کیا ہے, اور جب تک کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں مل جاتا, کوئی گھر نہیں مل جاتا, تب تک یہ وہاں پر انہیں دونوں وقت کھانا دیں گے. اور جب وہ لوگ کہیں پر شفٹ ہو جائیں گے تو یہ طے کیا ہے کہ اس وقت بھی کم سے کم 1 مہینے کا انہیں یہ لوگ راشن کٹ انہیں دے دیں گے, تاکہ وہاں اسٹیبلش ہونے میں انہیں وقت لگے گا. تو 1 مہینے کا فری راشن کٹ یہ انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیم کے ذریعے مقبول بھائی کی ٹیم وہاں پہنچاوے گی. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں خوب برکت عطا فرمائے, اس خدمت کو رب قدیر قبول فرمائے. اور ہمارے جو مشن کی ٹیم سن رہی وہ بھی دیکھیں کبھی آپ کے آس پاس اس طرح کی کوئی آپدہ آتی ہے, کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے, اس طرح سے کوئی مصیبت کا شکار کوئی بھی آپ کا وطن کا رہنے والا ہو رہا ہے, تو آپ اس کے لیے بالکل آگے بڑھیں, کیونکہ محسن اعظم مشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ دیکھو میرے رسول وہ رحمت للعالمین ہے, جو محسن اعظم ہے وہ سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. تو آج ان کے نام پر اگر کوئی تنظیم ہے تو وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ یہ رسول کا فیض ہر جگہ مانگے. اب کسی کے دل کو بدلنا یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں, اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق اس عالم کو چلا رہا ہے, چلاتا رہے گا. بس ہمیں توفیق دے کہ ہم بھلائی کا کام کرتے رہیں. تو آپ دیکھیے کتنے اچھے کام یہ محسن اعظم مشن کے پلیٹ فارم سے, اور ابھی جو ہم لوگ چاہ رہے ہیں, ہماری پوری ٹیم جو چاہ رہی ہے, ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے ہیں, مگر آپ سب کی دعائیں رہیں. وہ لوگ جو ہماری ٹیم کے اس وقت جڑے ہیں, وہ احباب جو مخلص ہیں, جو معاونین ہیں, محسن اعظم مشن کے ڈونیٹر ہیں, ہماری ان سے اپیل ہے کہ آپ اس مشن کو اور طاقت عطا فرمائیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ یہ مشن کتنا اچھا, بے سے بہتر, بیٹر سے بیسٹ کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ یقیناً محسن اعظم مشن کا جب ہم تعاون کرتے ہیں تو یہ بالکل صحیح جگہ ہماری دی ہوئی رقم کا استعمال کرتے ہیں. اشرفی ٹفن سروس جہاں جہاں چل رہی ہے, کہیں کہیں ابھی تھوڑا سا آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. ابھی انہوں نے کوئی اپیل نہیں کی, ہر جگہ جس طرح جتنے ٹفن چل رہے ہیں انہوں نے جاری رکھے ہیں, مگر ہماری اپیل ہے کہ آپ کے اپنے علاقوں میں اگر اشرفی ٹفن سروس کہیں چل رہی ہے تو آپ اس کے آفس میں جائیے. اگر آپ کے اندر امداد کا جذبہ ہے, اگر آپ کے اندر تعاون کا جذبہ ہے, آپ مسلمان ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہم مدد کریں, آپ ہندوستان کی کسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ غریبوں کی ہمیں مدد کرنا ہے تو آپ اشرفی ٹفن سروس محسن اعظم مشن کے آفس پہ جائیے, معلوم کیجیے اگر ضرورت ہے وہاں پر اشرفی ٹفن سروس کو آگے بڑھانے کی, جاری رکھنے کی, اور کچھ ضرورت محسوس کی جا رہی تو ضرورت کو آپ پورا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں برکت نازل فرمائے گا. تو دوستو یہی چند باتیں تھیں, اس لیے ہمیں اختلافات سے نکل کر ہر سلسلے کا جوڑنے والا صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہمارا اپنا بھائی ہے. دوستو ہمیں اس سے لڑنا نہیں ہے, ایک ساتھ گلے مل کے چلنا ہے میرے دوستو. اور تمام علماء, تمام مشائخ, تمام سادات کرام, تمام سلاسل کے جو ہمارے بزرگ ہیں, سب کو ادب و احترام کرتے ہوئے کسی کے تعلق سے نہ ہم زبان پہ کچھ لاویں. ہاں
اگر کبھی کسی نے کچھ اس طرح بول دیا ہے تو آئندہ وہ خیال رکھیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ جو لاؤڈ اسپیکر ہے نا جلسے میں, اسٹیج پہ جو لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے, اگر اس پر کنٹرول کر لیا جاوے گا نا تو صرف اتحاد اور محبت ہی امت کے بیچ میں باقی رہے گی. کہیں نہ کہیں یہ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو لاؤڈ اسپیکر پہ کہنے والی نہیں ہوتی, وہ اصلاح دوسرے انداز میں بھی ہو سکتی تھی, لیکن بس کیونکہ کچھ لوگوں کو ہے اس بات کا شوق کہ نہیں ہمیں کچھ ہونا چاہیے, ہمارا نام ہائی لائٹ ہونا چاہیے, یہ بھی مقصد ہوتا ہے. کبھی ان کا کوئی دوسرا بھی جذبہ ہو سکتا, ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے, مگر یہ دیکھیے اپنے جذبے کو عملی جامہ پہلانے سے پہلے یہ دیکھ لیا کیجئے کہ اس کا غلط اثر کتنا پڑے گا. کسی بزرگ پر کوئی نشانہ تو نہیں ہمارے خطاب میں ہو گیا ہے. صرف کہنے سے کام نہیں چلتا کہ نہیں ہم نے تو وہ وہاں کے مدینہ کے رہنے والے مراد لیا ہے, ہم نے تو مکہ کے رہنے والے مراد لیا ہے. نہیں, جب بھی اس دور میں, اس اختلاف کے دور میں آپ ہاشمی کے فوراً بعد مدنی کا ذکر کر دیں گے تو تبادر ذہنی بھی کوئی چیز ہوتی جو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تبادر ذہنی کسے کہتے ہیں کہ کچھ بولنے کے بعد ذہن سب سے پہلے جس طرف جائے لوگوں کا. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی نیت کچھ اور تھی اور تبادر ذہنی لوگوں کا کہیں اور ہو رہا ہے. اگر آپ کی نیت کچھ اور تھی تو میں کہہ رہا ہوں, اور نیت ہی یہی ہو تو بات ہی ختم ہو جاتی. تو ایسی باتیں اس وقت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے, سمجھنے کی ضرورت رہتی ہے. دوستو, اس وقت تو ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو گمراہی سے بچائیں اور امام عشق و محبت امام احمد رضا کی تعلیمات کو عام کریں. اب وہ دور گیا کہ ہم یہ سوچ لیں کہ سب ہم کو مان لیں, یہ اس وقت نہیں ہے. ہم سب ایک ہو جائیں تو سب کو ماننا لوگ شروع کر دیں گے, ورنہ جو بات میں کہہ رہا ہوں, ہر سلسلے سے وابستہ آدمی اس وقت اپنے پیر خانہ اور اپنے پیر کے ادارے کو ہی اپنا مرکز سمجھتا ہے, اور اپنے دینی شرعی مسائل کا حل وہاں اسے مل بھی جاتا ہے. وزیر علم کچھ ایسے مفتیان کرام ہم موجود رہتے ہیں صحیح العقیدہ جو حل کر دیتے ہیں. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اب ہر آدمی مبارک پور کا محتاج ہو, بریلی کا محتاج ہو, بدایوں کا محتاج ہو, کچھوچے کا محتاج ہو. ہاں, امام احمد رضا کی تعلیمات کا ہمیشہ قیامت تک لوگ محتاج رہیں گے. محتاج رہیں گے لوگ محدث اعظم کی تعلیمات, مفتی اعظم کے ارشادات کے. یہ محتاجی ضرور رہے گی. فتویٰ لکھنے والا ضرور امام احمد رضا کے فتاووں کو دیکھے گا. تو امام احمد رضا اور ان بزرگوں کی ضرورت تو ہم سب کو ہمیشہ ہے, اور اب نہ کچھوچے کی کسی کو ضرورت, نہ بریلی کی ضرورت, نہ بدایوں کی ضرورت, نہ کالپی کی ضرورت ہے. ضرورت تو صرف یہ کہ یہ سب ایک ہو جاویں, اور ایک ہو کر ہم سب ایک ہو کر ایک آواز میں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو دور دور تک پہنچاویں. امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں. آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.